اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ مخالف سے کیا کرنا چاہیے؟ فإن حاجوک، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی دین اسلام کی حقانیت پر دلائل قائم ہو جانے کے باوجود اگر کوئی بھی آپ سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں صرف دشمنی کی وجہ سے شر و فساد مچانے کے لیے جھگڑا کرے، بحث مباحثہ کرے، جیسا کہ اہل باطل کی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی باطل پرست ہو، فقل اسلمت وجہ للہ ومن اتبعن، تو اس سے کہہ دو میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، یعنی میں نے اور میرے متبعین نے اپنے دل، زبان، تمام اعمال، عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، اور ہم ہر عقیدے، ہر عمل میں اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو؟ یعنی اے یہودیو، عیسائیو، اے مشرکین مکہ، آؤ تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اپنی پوری زندگی پر اللہ کے فیصلوں کو نافذ کر لو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی فرما بردار بنے تو انہوں نے بھی ہدایت پا لی، یعنی اگر انہوں نے بھی فرما برداری کی تو وہ بھی دنیا آخرت میں نجات پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور انہیں پرسکون زندگی نصیب ہو جائے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر نہ مانے تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، یعنی اگر انہوں نے دین اسلام کی مخالفت کی، منہ موڑا، حق کا اتباع نہ کیا تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے وہ پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ایمان لانے والوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، منکرین کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق عنقریب جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، میرے رب کی چاہت کیا ہے؟ اس آیت سے واضح ہوا کہ جس نے اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو وہ ہدایت اور نجات کا راستہ پا گیا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے آگے جھکا دیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ہر وقت اس چیز کو ڈھونڈتے رہیں کہ میرے رب کی چاہت کیا ہے۔ دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ، ہر بات میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ۔ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نمبر 2، یہ آدمی حساب کی سختی کے لیے تیار ہو جائے۔ جس شخص نے اپنا دل دنیا کی زندگی کے ساتھ معلق کر لیا اور عبادت اطاعت سے منہ پھیرا، اس کی دنیا کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اور اسے روز قیامت سخت حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آیات کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا مستقل اہتمام نصیب فرمائے۔